آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل خیر کے حوالے سے، اس کی کہانی اور اس کے کردار کیسے ہیں اور کیا یہ ڈرامہ دیکھنے لائق ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ڈرامہ سیریل خیر کے ابھی تک 12 ایپیسوڈ آن ایئر ہو چکے ہیں۔ اس ڈرامہ میں ویسے تو بہت سے کردار موجود ہیں، لیکن اس ڈرامہ کے مرکزی 4 کردار ہیں جن کے ارد گرد کہانی گھومتی ہے: سالس، فرجات، شفا اور وفا۔ وفا اس ڈرامہ کی سب سے مین کیریکٹر ہے، جس کو پلے کر رہی ہیں اشنا شاہ۔ ڈرامہ کی کہانی کچھ یوں ہے کہ وفا کے بچپن میں اس کی والدہ پر ایک الزام لگتا ہے اس کے کردار پر، جس کی وجہ سے اس کی والدہ کو طلاق ہو جاتی ہے اور وفا اپنی والدہ کے ساتھ رہنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ وفا کی والدہ دوسری شادی کر لیتی ہے اور وفا کا جو والد ہے، سوتیلا والد، وہ اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح ہی پالتا ہے۔ لیکن ایک وقت میں وفا کی جوانی کے موقع پر وفا کی والدہ کی ایک پلین کریش میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس کے بعد اس کے سوتیلے والد کا اصلی روپ اس کے سامنے آتا ہے، جس میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے سوتیلے والد نے اس کو صرف اس کی والدہ کی وجہ سے ہی پالا تھا، اصل میں وہ اس کو اپنی بیٹی ہی دل سے نہیں تھا مانتا۔ جس کے بعد وفا کا سوتیلا والد وفا کو اس کے حقیقی والد کے گھر بھیج دیتا ہے۔ اب اس کا حقیقی والد دوسری شادی کر چکا ہے اور وہ خود بھی وفا سے کافی حد تک نفرت کرتا ہے، صرف اس کی والدہ پہ جو الزامات لگے تھے اس وجہ سے، اور وہ جو الزامات لگے تھے اس وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کردار بھی ویسا ہی ہوگا، اور تقریباً آس پاس کے اس کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ سب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وفا بھی اس کی والدہ کی طرح ہوگی، جبکہ اس کی والدہ پہ ایک جھوٹا الزام لگا تھا، لیکن اس چیز کا بھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جب وفا اپنے والد کے گھر میں آ کر رہنا شروع کرتی ہے تو اس کا والد ایک جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے وفا اور اس کے تایا کا بیٹا آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وفا کے جو تایا کی بیٹی ہے وہ اپنے ہی پھپھو کے بیٹے کو پسند کرتی ہے، جس کے ساتھ اس کے پورے گھر کی ناراضگی چل رہی ہے۔ اس چیز کا پتہ ایک دن اس کے گھر والوں کو چلتا ہے، جس پر پھر سے ایک بار وفا پر ہی الزام لگایا جاتا ہے اور سب لوگ یہی یقین کرتے ہیں کہ وفا نے ہی کچھ غلط کیا ہے، جس کی وجہ سے الزام لگانے کے بعد وفا کے کردار کو اس کی والدہ کی طرح غلط کہا جاتا ہے اور اس کی شادی جس شخص کے ساتھ الزام لگایا گیا تھا اس کے ساتھ کروا کے اس کو اس شخص کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے، جو کہ وفا کی پھوپھو کا بیٹا ہے۔ اب ایک طرف وفا کی تایا کی بیٹی اس لڑکے کو پسند کرتی ہے، یعنی کہ اپنے پھوپھو کے بیٹے کو، اور وفا کے شوہر کو، جس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکی صرف اس کے سٹینڈ نہ لینے کی وجہ سے اور وفا پر الزام لگانے کی وجہ سے۔ یہ سب تو تقریباً 12 ایپیسوڈ تک کی سٹوری ہے، لیکن اس کے بعد وفا کس طرح سے اپنے آپ کو اور اپنی والدہ کو بے قصور ثابت کرتی ہے، جنہوں نے الزامات اس پر اور اس کی والدہ پر لگائے تھے ان سب کو قصوروار کس طرح سے ثابت کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب نئے گھر میں وہ گئی ہے وہاں پر اس کو کیا مسائل پیش آئیں گے شادی کے بعد ایسے شخص کے ساتھ جس کو وہ بالکل پسند بھی نہیں تھی کرتی، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، اور اس شخص نے بھی جس لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے اس کو سیف کرنے کے لیے اس وقت وفا پر الزام لگوا کے مجبوراً اس سے شادی کر لی تھی۔ تو اب اس طرح کے بندے کے ساتھ وفا کو رہنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ یہی ہوگا کہ کس طرح سے وفا اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرتی ہے اور قصورواروں کو آنے والے وقت میں سامنے لے کر آتی ہے، جن کی وجہ سے ساری زندگی وفا اور اس کی والدہ پر بھی الزامات لگے اور آج تک اس کا کردار سارے کے سارے خاندان کے سامنے مشکوک ہے۔ ڈرامہ کی کہانی کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ لیکن انتہائی دلچسپ، ہر ایک ایپیسوڈ اس کا اس طرح سے گزرتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ دیکھتا ہی رہے بندہ، ذرا سی بھی سچویشن کو ڈریگ نہیں کیا جاتا اور باقاعدہ طور پر آپ کو انگیجنگ اور انٹرٹیننگ فیلنگ محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس ڈرامہ کے او ایس ٹی کی بات کی جائے تو ڈرامہ کے حساب سے اس کا او ایس ٹی اس کو سوٹ کرتا ہے مکمل طور پر اور سنتے ہوئے مزہ آتا ہے، اس لیے اس کے او ایس ٹی کو بہترین کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرامہ کا اسکرین پلے اور سنیمیٹوگرافی بہتر ہے اور کہانی اور کاسٹ بہترین ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ کیا یہ ڈرامہ دیکھنے لائق ہے یا نہیں، تو میرے حساب سے یہ ڈرامہ پہلے دوسرے ایپیسوڈ سے ہی دیکھنے لائق تھا، لیکن اب 12 ایپیسوڈ کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے ابھی تک یہ ڈرامہ نہیں دیکھا اگر وہ بھی دیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ ہر ہفتے اس کا انتظار کرے گا، اور جو شخص اس ڈرامہ کو شروع سے دیکھ رہا ہے وہ میری اس بات سے مکمل طور پر میرے خیال سے ایگری کرے گا۔ بہرحال جی، اگر ایگری نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو مجھے اس حوالے سے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اس ڈرامہ کے حوالے سے آپ جو رائے رکھتے ہیں مجھے اس حوالے سے بھی لازمی آگاہ کیجیے گا۔ میرے مطابق یہ ڈرامہ بالکل دیکھنے لائق ہے اور ایک بہترین ڈرامہ کی لسٹ میں اس ڈرامہ کو بآسانی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ تو میری رائے اور میرا انالیسس تھا۔
آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔